حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ماہ شعبان کے بالکل آخری ایام میں داخل ہیں۔ ایک یا دو دنوں کے بعد رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا اور ہر طرح کے خیر کے نزول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی اللہ رب العالمین اپنے نظام میں بہت ساری تبدیلیاں کرتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین جنت کا دروازہ جو کبھی کبھی کھولتا ہے، لیکن رمضان کا جیسے ہی چاند دکھتا ہے، پھر اگلے چاند دکھنے تک پورے مہینہ مسلسل 24 گھنٹے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب کا استقبال اللہ رب العالمین اپنی جنت میں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھلا ہوا رکھا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے، پھر شوال کا چاند نظر آنے تک اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے ساتھ جو سرکش شیاطین و جنات لگے ہوئے ہیں، جو ہم کو برائیوں پر، گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں، ہم کو گناہ کے جال میں پھنساتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سرکش شیاطینوں کو بھی پورے مہینے کے لیے بند کر دیتا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے مسلسل یہ ندا لگائی جاتی ہے، یہ پکار لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے، آگے بڑھو، آگے بڑھو، نیکیاں خوب کرو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے دل دادا، گناہوں میں مصروف رہنے والے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے، اقصر، رک جا گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے رک جا، اللہ کی محرمات سے رک جا۔ مسلسل فرشتہ یہ ندا لگاتا رہتا ہے پورے مہینے تک۔ تو اللہ رب العالمین یہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، میری اطاعت و بندگی کر کے اس مہینے سے خصوصی طور پر فائدہ اٹھا کر کے اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر جنت کا جو دروازہ میں نے 7 کھلا رکھا ہے، ان 7 دروازوں میں سے کسی دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور گناہوں سے بچ کر، میری نافرمانی سے بچ کر، جیسے میں نے جہنم کے 8 دروازوں کو بند کر دیا ہے، وہ اپنے آپ پر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے بند کر لے۔ اس وجہ سے اللہ جنت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے استقبال کے لیے، اور جہنم کے سارے دروازے اپنے مومن بندوں کے لیے بند کر دیتا ہے پورے مہینے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جہنم کے جو دروازے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، جہنم کا دروازہ ہمارے اور آپ سے بند ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے ہمیں اپنے دامن کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جس طرح اس ماہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیا، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ یہ سبق دینا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ اس حدیث میں اس بات کی نصیحت ہم کو ملتی ہے کہ رمضان کی شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کسی انسان کے پاس عذر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو انسانوں کو شیاطین گمراہ کرتے ہیں، گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ رب العالمین بھی ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ پھر ہمارے اور آپ کے پاس عذر نہیں ہو سکتا کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان کو تو اللہ نے جکڑ دیا ہے، وہ تو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا نفس اتنا گندا ہو چکا ہے،
اس کو گناہوں میں، برائیوں میں، معصیت میں اتنا مزہ آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کے بند ہونے کے باوجود بھی ہمارا جو نفس امارہ ہے، جو برائیوں کا دل دادا بن چکا ہے، جو گناہوں میں جس کو مزہ اور لذت حاصل ہوتی ہے، یہ نفس امارہ، یہ ہمارا غلیظ نفس ماہ رمضان میں بھی ہم کو گناہوں کے جال میں پھنساتا ہے، اور ہم ماہ رمضان میں بھی مختلف طرح کے گناہوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر فکر کریں، سوچیں کہ آخر یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں، ہم اس رمضان کے لیے تیاری کیسے کریں۔ میں چند نکات کی روشنی میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں ہم ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو صاف ستھرا کر لیں، اور آج ہی سے اس بات کا عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اس بار کا ہماری زندگی میں جو رمضان آنے والا ہے، ہر ہماری آنے والی زندگیوں سے بھی بہتر، اور جو زندگی گزر گئی ہے ان سارے رمضان سے بہتر اس رمضان کو بنائیں گے۔ یہ ہم کو آج سے ارادہ کرنا پڑے گا، یہ پختہ ارادہ کرنا پڑے گا، یہ سچی نیت کرنی پڑے گی کہ ہماری زندگی میں ابھی جو 10 20 30 40 50 رمضان ہم کو جو ملے ہیں، اس میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، لیکن ان 40 50 20 30 رمضانوں سے کہیں زیادہ بہتر آنے والے رمضان کو بنانا ہے۔ یہ ہم کو نیت کرنی ہے۔ اگر نیت ہم جب تک نہیں کریں گے، پختہ ارادہ نہیں کریں گے، تب تک ہم کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ نیت سب سے پہلی شرط ہے، یہ ارادہ پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے لیے ارادہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں، اس کے بعد عملی پلاننگ شروع کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم ماہ رمضان کے اندر جو روزے فرض ہیں، سنت کے مطابق روزے رکھیں گے۔ اس بات کا ارادہ کریں کہ اس ماہ رمضان میں، آنے والے رمضان المبارک کے ایام میں، ہم ضرور قراءت قرآن کی، تلاوت قرآن کی پابندی کریں گے۔ اس بات کا عزم مصمم کریں کہ آنے والے رمضان میں ہم نے جو بھی اس سے پہلے رمضان پائے گناہ ہوئے ہیں ہم سے، آنے والے رمضان میں ایک بھی گناہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، اور نیکی کے، خیر کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں اس ماہ میں، آنے والے رمضان المبارک میں ہم ضرور وہ ساری نیکیاں کریں گے۔ اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ کے اندر کبھی بھی حرام روزی کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائیں گے، ہمیشہ حلال روزی کھائیں گے اور حلال روزی کھلائیں گے۔ ان ساری چیزوں کی جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، پختہ ارادہ نہیں ہوگا، تب تک یہ سمجھ لیجئے کہ ہم رمضان المبارک سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے نیت کو خالص کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ہم نے سچی نیت کر لی، مکمل ارادہ کر لیا، پختہ نیت کر لی، اور ہماری نیتوں میں اخلاص بھی ہوا، اگر ہم فوت بھی ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری پختہ نیت اور ارادے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان ساری نیکیوں کا ثواب ہمارے حق میں لکھے گا۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ بیمار ہو گئے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اب وہ نیکیاں ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری نیتوں میں اخلاص رہا ہوگا تو ان ساری نیتوں کے بقدر اللہ رب العالمین ہم کو ثواب سے اور نیکی سے نوازے گا۔ اگر ہم نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ 30 تراویح جماعت کے ساتھ ہم ادا کریں گے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی شرعی عذر پیش آ گیا، تو 30 تراویح کا ثواب اللہ رب العالمین مکمل عطا کرے گا۔ اگر ہم نے اس بات کی نیت کی تھی کہ ہم اس ماہ کے اندر نوافل کی بھی پوری پابندی کریں گے، نہیں کر پائے، بیمار ہو گئے اور کوئی شرعی عذر پیش آ گیا، اللہ ان سارے نوافل کا اجر و ثواب ہم کو دے گا۔ نیتوں کے اندر اخلاص سب سے پہلی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ۔
اگر کسی نے پختہ ارادہ کیا کسی نیک کام کو انجام دینے کا، فلم یعملها، لیکن اس کو نہیں کر سکا، اس نیکی کو انجام نہیں دے سکا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، اللہ رب العالمین اس کی نیت کے اندر اخلاص ہونے کی وجہ سے، پختہ ارادہ ہونے کی وجہ سے اپنے پاس مکمل ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ نہیں کر پایا کیونکہ شرعی عذر اس کو پیش آ گیا، اللہ مکمل نیکی اس کو دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، جس کا ارادہ کیا، جس کی نیت کی، فَعَمِلَهَا، اس کو انجام بھی دے دیا نیت کے حساب سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كتبها الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى ضعاف كثيرة، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کے بدلے میں، اس عمل کے بدلے میں اپنے پاس 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے لے کر کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین ایک عمل کی نیکیاں لکھتا ہے اس کو۔ یہ پختہ ارادہ، خالص نیت کا یہ فائدہ ہے۔ نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، پختہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ آنے والا ماہ مبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ہر طرح کے خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، اور ہر طرح کی برائی سے، گناہ سے اپنے دامن کی حفاظت کریں گے۔ انشاءاللہ اگر شرعی عذر پیش آ گیا تو اللہ رب العالمین ان ساری نیتوں کے حساب سے ہم کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ جذبہ پیدا کریں، یہ حوصلہ پیدا کریں ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے۔ کون ہے وہ 4؟ آپ نے کہا عبد رزقہ اللہ مالا، ایک وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہو، دولت دی ہو، وعلما، مال کی دولت کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی نوازا ہو، مال کی بھی دولت ہے، علم کی بھی دولت ہے، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، عبادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، وَيَصِلُ بِهِ رَحْمَةً، اور اپنے مال کے ذریعہ صلہ رحمی کرتا ہے، ضرورت مندوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ فِيهِ حَقًّا، اور اپنے اس مال میں دیگر انسانوں کا بھی حق سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا کہ اللہ نے جو یہ مال دیا ہے یہ صرف میرا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، رشتہ داروں کا، بیوی بچوں کا، سب کا اس میں حق ہے۔ فَهَذَا أَفْضَلُ الْمَنَازِلِ، یہ جو بندہ ہے سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، سب سے بلند درجے پر فائز ہے۔ آپ نے کہا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہو، مال نہ دیا ہو، دولت کی ریل پیل اس کے پاس نہ ہو، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ لِلَّهِ، آپ سوچیں نیت کے اندر اخلاص کی اہمیت کیا ہے، پختہ عزم و ارادے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو علم کی دولت سے نوازا، مال نہیں دیا اتنا، لیکن وہ اپنی نیت میں صادق ہے، سچا ہے، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو جو پہلا بندہ ہے جس کو اللہ نے علم اور مال دونوں دیا ہے، جس طرح وہ ضرورت مندوں میں، اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اگر اللہ نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح ضرورت مندوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِي فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو اس بندے میں جس کے پاس مال نہیں ہے، خرچ بھی نہیں کیا، لیکن اس کی نیت میں اخلاص ہے، اور ایک بندہ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اپنا مال غریبوں میں لٹا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نیت کرنے والا اور وہ خرچ کرنے والا اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں، ذرہ برابر دونوں بندوں میں کوئی کمی نہیں۔ دیکھیے ایک آدمی خرچ کر رہا ہے،
اپنے مال کو غریبوں میں لٹا رہا ہے. اور ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا، اخلاص نیت کے ساتھ کہہ رہا ہے، سچے ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ فلاں کی طرح اگر اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجر و ثواب میں، نیکیوں میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. تو یہ نیتوں کے اندر اخلاص کا فائدہ ہے. عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں، نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کا مہینہ ہم کو اس بار عطا کیا تو ہر طرح کے فرائض و نوافل کی پابندی کریں گے، ہر طرح کے خیر اور نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے اپنے دامن کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ اس کے مطابق اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے گا. تو سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کے اندر اخلاص. دوسری چیز، اگر ہم ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، توبۃ النصوح، خالص توبہ کر لیں. خالص توبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ابھی تک جو گناہ کیے ہیں، جو معصیت کی ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں جو زندگی ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے، اس سے توبۃ النصوح، خالص توبہ کہ دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھیں. اگر اس طرح کی ہم توبہ کر لیں، ایک تو جو گناہ ہم کر رہے تھے اس گناہ سے باز آ جائیں، پھر دوبارہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کی خالص نیت کریں، اور اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق سے ہے، تو وہ حق ادا کر دیں. یہ توبۃ النصوح ہے. پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو. اگر ہم خالص توبہ کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم، پہلا فائدہ اللہ نے بتلایا کہ عسى ربکم ان یغفر لکم، اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا، اپنی رحمتوں کی بارش تم پر کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہ کو اللہ بخش دے گا. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ، اور اپنی جنت میں بھی داخل کر دے گا، اپنی جنت میں بھی داخل کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا فائدہ بتلایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن رب العالمین جبار قہار کی بادشاہت قائم ہوگی، ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اس دن ایسے بندوں کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ فوائد ہیں توبۃ النصوح، خالص توبہ کرنے کے. تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب کو خالص توبہ اللہ کی جناب میں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہماری زندگی میں گناہ جس طرح 11 مہینے میں تھے، اگر اس مہینے میں بھی رہے تو ہم نیکیوں سے، اطاعت و بندگی سے، نماز سے، روزے سے، خیرات سے، قرأت قرآن سے، ہر طرح کی نیکیوں سے ہم محروم ہو سکتے ہیں. کیونکہ گناہ نیکیوں کے راستے کو بند کر دیتا ہے. سلف کہتے ہیں فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُحَرِّمُ الْعَبْدَ مِنَ التَّوْفِيقِ وَالْقَبُولِ، اگر انسان کی زندگی میں گناہ کی بھرمار ہو، انسان گناہ پر گناہ، معصیت پر معصیت کرتا جا رہا ہو، تو بندے کا یہ گناہ اس کو نیکی کے کاموں سے اور نیک توفیق ملنے سے، اور اگر کبھی نیک عمل کر لیا تو قبولیت سے روک دیتا ہے. ایک تو گناہ نیک کاموں سے آڑ بن جاتا ہے، نیک کام کی توفیق نہیں ملتی گناہوں کی وجہ سے، اور اگر کبھی توفیق مل گئی، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، صدقات و خیرات کر لیے، غریبوں یتیموں کو افطار کرا دیا، لیکن ہماری زندگی میں گناہ پڑے رہے، ہم اس گناہ پر مصر رہے، تو ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی قبول نہ ہوں. لہذا ہر طرح کے گناہوں سے اللہ کی جناب میں توبہ کریں. اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی خیرات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رمضان کی برکات سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی سعادتوں سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتے ہیں، تو گناہوں سے توبہ کر لیں. ہر طرح کے گناہ سے اللہ کی جناب میں توبہ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ رمضان المبارک کے ایام میں بھی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور اللہ کی محبتوں کو حاصل کرنے میں یہ آڑ بن جائیں، روک دیں ہم کو.
حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده لأخيه مظلمہ، اگر انسانوں کے تعلق سے اس گناہ کا تعلق انسانوں سے ہو، کسی کا حق ہڑپ لیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ناحق مارا ہو، کسی کی ناحق زمین و جائیداد ہڑپ لی ہو، حقوق الانسان سے اس کا تعلق ہو، تو سب سے پہلے اس کے سامنے جا کے معافی مانگ لے۔ الحدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کے حق میں کسی مسلمان کا کوئی حق ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ، تو اس دن سے پہلے اس کی معافی تلافی کرا لے، جس دن دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا آخرت کے دن سے پہلے، آخرت کے دن سے پہلے اور رمضان المبارک کے ایام شروع ہونے سے پہلے حقوق الانسان کے تعلق سے ہمارے اندر جو بھی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ جو باقی ہے، ان حقوق کو ادا کریں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں اگر ہم رمضان المبارک کے ایام سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس وہی ہے من لا متاع له ولا درہم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، میری امت کا غریب و قلاش و فقیر آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن تو آئے گا اور نیکیوں کا اجر و ثواب کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا، لیکن وہ اس حالت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی حاضری دے گا، اللہ کے سامنے اس حالت میں وہ آئے گا کہ کسی کا مال لیا ہوگا، وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال لیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم اس کے پاس آئیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، اے اللہ یہ فلاں بندہ جو دنیا کے اندر بڑا نیک بنتا تھا، دنیا کے اندر بڑا متقی سمجھا جاتا تھا، دنیا کے اندر لوگ اس کو پارسا تصور کرتے تھے، لیکن یہ بندہ اللہ میری عزتوں سے کھیلتا تھا، میری غیبتیں کرتا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو۔ دوسرا بندہ آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے ناحق مارا تھا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ اس طرح سارے مظلومین اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے آئیں گے اور اس کی ساری نیکیاں جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مظلوم باقی رہیں گے۔ لوگ آئیں گے اللہ سے فریاد کریں گے میری غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، گالیاں دی تھی، مجھے مارا تھا، میری زمین و جائیداد ہڑپ کر لی تھی، اللہ کہے گا ٹھیک ہے ان کے جو گناہ ہیں مظلوموں کے اس متقی اور عابد کے کندھے پر ڈالو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ لہذا حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر سامنے والا جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے میں ایک ہی چیز پر زور دینا چاہتا ہوں، حقوق العباد، حقوق العباد سے جو بھی تعلق ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں بندوں سے آپس میں، رشتہ داروں سے ہوں، عام مسلمان بھائیوں سے ہوں، اس کی معافی تلافی کر لیں، تب جا کر ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے ایام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں آپ، اگر کبھی بھی رمضان المبارک کے ایام ہو یا دیگر سال کے 11 مہینے کے ایام ہو یا پوری زندگی کے ہمارے ایام ہو، اگر ہم نیکیوں کی تاثیر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں پر، ہمارے نفس پر، ہماری ذریت پر، آل و اولاد پر اس کا اثر دکھائی دے، وہ ہماری عبادتیں اور ریاضتیں رنگ لائیں، اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں،
کسی بھی نیکی کا اثر اگر آپ کو دیکھنا ہے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہوگا. شرکی غلاظتوں سے اپنے دل کو صاف کریں, کفر و نفاق کی غلاظتوں سے اپنے دل کو صاف کریں. مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر اگر دشمنی ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, رنجش و عداوت ہے, حسد ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے, تو اس دل کو پاک کر لیں, اس دل کو صاف کر لیں. ورنہ یہ سمجھ لیں آپ 30 تراویح پڑھ لیں, آپ پورے 5 وقتہ نمازوں کی فرائض کی بھی پابندی کر لیں, نوافل کی بھی پابندی کر لیں, روزانہ آپ قرآن ختم کریں, روزہ رکھیں, روزے داروں کو افطار کرائیں, صدقات و خیرات کی بارش کر دیں, لیکن اگر ہمارا دل ان غلاظتوں سے, ان نجاستوں سے اگر پاک نہیں ہے تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ راوی حدیث ہے, الاعمال فی کل خمیس واثنین, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر ہفتے میں 2 دن ہم سب کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں, ایک جمعرات کے دن اور ایک پیر کے دن. جمعرات کے دن اور پیر کے دن ہمارے اور آپ کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک اليوم لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ كانت بینہ وبین اخیہ شحنا. اللہ سارے انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے. ہر پیر اور جمعرات کو اللہ سارے انسانوں کی مغفرت کر دیتا ہے, سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اور وہ آدمی جس کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے بغض ہو, حسد ہو, کینہ کپٹ ہو, عداوت ہو, ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کی جاتی. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ارکو ہذین حتی یصطلحا, وفی روایت انظروا ہذین حتی یصطلحا, ان کو ذرا سی مہلت دو, ان کو ذرا سی مہلت دو, یہاں تک کہ آپس میں یہ صلح کر لیں, آپس میں اپنی دشمنی کو دوستی میں بدل لیں, تب تک ان کو وقت دو. اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی بغض و حسد کی بنیاد پر ہمارے دلوں کے اندر جو اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کبر ہوتا ہے, نخوت پائی جاتی ہے, حسد ہوتا ہے, دشمنی اور عداوت ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نام اعمال پہنچتے بھی نہیں, ہمارے نام اعمال پہنچتے بھی نہیں. جب نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی نہیں تو اس کا اثر ہماری زندگیوں پر کہاں سے دکھے گا, اس کے فوائد و برکات و ثمرات ہماری زندگی میں کہاں سے آئیں گے, کیونکہ ہمارے نام اعمال تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے نہیں جاتے. حدیث کے اندر آتا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوس, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی نمازوں کو اور نیکیوں کو ان کے سروں سے بھی اوپر نہیں اٹھایا جاتا, ان کے سر سے بھی اوپر ان کی نیکیاں اطاعت و بندگی نہیں جاتی. ان میں سے ایک آدمی ہے وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ, 2 ایسے مسلمان بھائی جو آپس میں لڑتے ہوں, جھگڑتے ہوں, آپس میں دشمنی رکھتے ہوں, آپس میں دشمنی کرنے والے 2 مسلمان بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر ان کی نیکیاں نہیں جاتی. اس کا مطلب کیا, ان کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتا, ان کو مہلت دیتا ہے صلح کرنے تک. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف امرئ ادرک رمضان, یہ دلوں کو دہلا دینے والی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کی ناک خاک آلود ہو, وہ انسان ناکام و نامراد ہو, اللہ کی رحمتوں سے دور ہو. کون سا آدمی ادرک رمضان, جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا, فلم یغفر لہ, لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی, پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی, اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے. قل آمین فقلت آمین, جبریل نے یہ بد دعا کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پایا اس کی بخشش نہیں ہوئی, ایسے آدمی ناکام و نامراد ہو, اللہ کی رحمتوں سے دور ہو. جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا آپ آمین کہیے, اللہ کے نبی نے آمین کی مہر لگائی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا بد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. جبریل دعا کرنے والے, بد دعا کرنے والے جبریل امین
فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بددعا پر آمین کی مہر لگانے والے فرشتوں کے سردار نہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ افضل الانبیاء خاتم النبیین نے آمین کی مہر لگائی ہے۔ ذرا سوچئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا، جو زندگی رمضان سے پہلے کی تھی وہی زندگی رمضان میں تھی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی مغفرت نہیں ہوئی، ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی، ہم نے رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے اپنے دامن کو نہیں بھرا ہے۔ یہ سمجھ لیں، حدیث کے اندر آتا ہے من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار، جو شخص رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین آمین۔ ذرا سوچئے، یہ حدیثیں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں پیدا ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا کہ جو زندگی رمضان سے پہلے تھی وہی زندگی رمضان میں بھی ہے۔ ذرا سوچیں، ان بددعاؤں کا مستحق کون ٹھہرے گا؟ ہم ہی اور آپ تو ہوں گے، ہم ہی میں سے لوگ تو ہوں گے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں کسی طرح کا بغض و حسد، کینہ و کپٹ، رنجش و عداوت نہ رکھیں، اپنے دل کے اندر شرک و کفر کی، نفاق کی، دشمنی کی نجاستوں سے صاف کر لیں اپنے دل کو، تب جا کر یہ ہماری نیکیاں رنگ لائیں گی، تب جا کر ہم رمضان المبارک کے ایام سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں گے، تب جا کر ہماری ان عبادتوں اور ریاضتوں کا اثر ہماری زندگی میں دکھائی دے گا، تب جا کر ہم کو عبادتوں کی لذت اور اس کی چاشنی محسوس ہوگی، تب جا کر رمضان المبارک میں ہماری زندگی میں جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اس کی حلاوت محسوس ہوگی، تب جا کر عبادتوں میں ہم کو لطف آئے گا، ہم کو عبادتوں میں مزہ آئے گا، جس طرح ہمارے سلف صالحین پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے، نمازوں میں گزار دیتے تھے۔ وہ لطف، وہ مزہ، وہ حلاوت، وہ چاشنی اگر ہمیں اور آپ کو بھی مل گئی نا تو ہم بھی اس طرح عبادتوں میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں گے۔ حاضرین گرامی، باتیں بہت ہیں اور آپ یہ بات آخری حدیث یہ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں کسی انسان کا انتقال ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی سے، چاہے وہ رشتہ دار، خونی رشتہ دار کا بھائی ہو یا عام مسلمان بھائی ہو، اگر 3 دن سے زیادہ ہم نے دشمنی رکھی اور اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے، 3 دن سے زیادہ دشمنی نہیں رکھ سکتے، اور اگر 3 دن سے زیادہ اس نے دشمنی رکھی، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے فمات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حاضرین گرامی، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کے اندر تواضع، خاکساری، ملنساری ڈالیں، مسلمانوں کے تعلق سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، بغض و حسد سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے جتنا بھی بغض و حسد ہوگا، کینہ و کپٹ ہوگا، تو ان نجاستوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر نیکیوں سے محبت کبھی بھی نہیں پیدا ہوگی، کبھی بھی نہیں پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے دل میں ایمان نہیں رہ سکتا جس انسان کے دل میں امانت نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں امانت داری نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں، تو ہمارے دل میں ایمان بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا دلوں کی پاکی صفائی عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کی حلاوت اور اس کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی میں ان عبادتوں کی تاثیر دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، تب جا کر صحیح طور پر رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وقت زیادہ ہو رہا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔